محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم اور ایک حساس ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری جماعت کے اسٹیج اور جلسوں کا جو حال ہے اسے دیکھ کر رونا آتا ہے۔ آپ کسی مذہبی جلسے کے اسٹیج پر جائیں تو آپ کو وہاں شریعت اور اسلام کی باتیں سننے سے زیادہ خطبہ شعراء کی دل کی بھڑاس سننے کو ملیں گی۔ ایک شاعر دوسرے شاعر پر طنز و مزاح کرنے میں لگا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کو حقیر اور ذلیل کرنے میں لگا ہے، خطبہ شعراء پر حملہ آور ہے، شعراء خطبہ پر حملہ آور ہے۔ یہ جو ماحول کریٹ ہو چکا ہے اسٹیج کا، واقعی میں جس علماء کی جماعت پر قوم کے زلفوں کو سنوارنے کی ذمہ داری تھی، آج وہ جماعت قوم کے زلفوں کو الجھانے میں لگی ہوئی ہے۔ اور ابھی تک تو اسٹیج پر زبان سے جنگ جاری تھی، اب ہاتھ اور پیر سے بھی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو غالباً نیپال سے اس کا تعلق تھا، وہ سوشل میڈیا پر جم کے وائرل ہوا۔ عوام میں، قوم میں کیا میسج گیا ہوگا؟ علماء لڑ رہے اسٹیج پر، تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اور جلسہ گاہوں میں جو خرافات اور جو عریانیت کے نام پر شریعت اور اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کسی کے پاس قوم کی حساس ذمہ داری نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کو اس طرح سے کھوکھلا کر دیا گیا ہے، بالخصوص ملک ہندوستان میں، اور آنے والے مجھے لگتا ہے کہ چند سالوں میں اس قوم کا وہ حال ہونے والا ہے کہ چاہ کر بھی یہ قوم آہ نہیں کر سکے گی۔ کسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ کس سے کیا کہا جائے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہر کوئی اپنی شہرت اور اپنی قابلیت کا لوہا منوانے پر لگا ہوا ہے۔ واقعتاً قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑے بڑے جلسوں سے، کانفرنسوں سے اس قوم کو کیا ملا ہے؟ وہی بے راہ روی، وہی بدکاری، وہی عیاری مکاری، طرح طرح کی برائی۔ سماج میں انقلاب کیا آیا ہے؟ کچھ نہیں، زیرو۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں زمین پر اتر کر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو تحریک کام کر رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کی تحریک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کچھ لوگ نا اتفاق ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تعلیمی اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے، طرح طرح سے جو دعوت اسلامی آج زمین پر اتر کر ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ اور اکثر ممالک میں ان کا کام ہو رہا ہے۔ ہم صرف جلسہ جلوس میں لگے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے دھواں کی طرح اڑا دیتے ہیں، لیکن نتیجہ بالکل زیرو ہے۔ اور آپ دعوت اسلامی کے کام کو دیکھ لیجئے، یقیناً قابل تعریف ہے۔ تمام اہل مدارس پروڈکٹ تو تیار کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی منظم پلان نہیں ہے۔ صرف دعوت و تبلیغ ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں امداد کرنا پڑے، کہیں جا کر کسی کی ہیلپ کرنی پڑے، اس میں بھی دعوت اسلامی کی تحریک سب سے آگے نظر آ رہی ہے۔ ابھی ٹرکی کا زلزلہ ہم سب نے دیکھا، وہاں دعوت اسلامی لگی رہی امداد کرنے میں، ہیلپ کرنے میں۔ اور اپنے انڈیا میں، ہندوستان میں کہیں کہیں ٹرین حادثے ہوئے، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آندھیاں چلی، اور اس طرح سے جہاں جہاں بھی حادثے ہوئے، دعوت اسلامی کی تحریک وہاں کھڑی نظر آئی، لوگوں کی امداد کرنے میں، ہیلپ کرنے میں۔ یہ خانقاہ والے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ کام تو کر رہے ہیں، یہ فائدہ تو کر رہے ہیں، لیکن صرف جیب کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ وہ خانقاہوں کے بڑے بڑے پیران نظام اور صاحب سجادہ، یہ سارے لوگ آپ جلسے کے پوسٹر پر دیکھتے ہوں گے، غازی اسلام، مفکر اسلام، شیر اسلام، طرح طرح کے القابات سے، لیکن کام ان کا دیکھیں تو آپ کو ہنسی آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ مزارات پر، خانقاہوں پر جب عرس ہوتا ہے، اس طرح کی رنگ رلیاں، عیاشیاں اور اس طرح کی عریانیت، فحاشیت، واقعی میں دل ہلنے لگتا ہے۔ کہ میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے علماء سے، منظم اور متحد ہو کر اس قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح سے
اسلام دشمن طاقتیں مکمل منظم ہو کر اسلام کے خلاف سازش کی آندھیاں چلا رہی ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم سب مل کر منظم ہو کر دین کی فکر کریں